سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عالم الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر ایک بہت ہی اہم چیز ہے، شاید ہی کوئی گھر جو ہے اس سے خالی ہو، ہر گھر میں آپ کو چیز موجود ہوگی، اور وہ ہے واشنگ مشین۔ واشنگ مشین جو ہے، کوئی گھر ایسا ہے جس میں یہ نہ ملتی ہو۔ آخر اتنی ضروری کیا ہے یہ، اس کی کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ ظاہر ہے اس کی تو بہت اہمیت اس وجہ سے ہے کہ کپڑوں کو صاف کرتی ہے، پاک کرتی ہے۔ تو لازم ہونا اس لیے ہے کہ ہم اس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہمارے کپڑے صاف ہوں، پاک ہوں، کیونکہ یہ قدرتی بات ہے کہ کپڑے میلے ہوتے ہیں انسان کے، چاہے کسی رنگ کے کپڑے پہنے تو چلتے چلتے ہی ان پہ دھبا لگ جاتا ہے، گرد آ جاتی ہے، دھبا پڑ جاتا ہے کچھ نہ کسی طریقے سے، اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر ویسے پسینے وغیرہ کی تو بو آ جاتی ہے کپڑوں میں۔ تو اتنا ضروری ہے یہ کپڑوں کے لیے دھونا، واش کرنا، کہ ہر آدمی اس کو دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، ہفتے میں ایک دفعہ تو ضرور کپڑے دھوتا ہے۔ اتنی اہم چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کو دھونے کے لیے خالی واشنگ مشین سے تو کوئی کام نہیں چلتا، بلکہ اس کے جو نیکسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اور ضروری چیز ہے واشنگ مشین کے ساتھ، وہ ہے پانی۔ مشین ہوگی، اس کے ساتھ پانی ہوگا تو کپڑے دھلیں گے، ورنہ نہیں دھلیں گے۔ چلیں پانی بھی ہے اور واشنگ مشین بھی ہے، پھر بھی ایکچولی کپڑے نہیں دھلیں گے، دبے نہیں ہٹیں گے، تو تیسری چیز نہیں ہوگی، اور وہ صابن، لیکوڈ شکل میں ہو، پاؤڈر شکل میں ہو۔ باقی لوازمات ہیں، خوشبو کے لیے آپ کو چیز ڈال دیں یا نہ ڈالیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ جب یہ تین چیزیں ہمارے پاس ہوں گی، واشنگ مشین کو استعمال کریں گے تو اس میں سے وہ جو ہے کپڑا ہمارا پاک اور صاف ہو کر نکلے گا، کوئی دھبا بھی اس میں نہیں رہے گا، اور صاف ہو جائے گا کپڑا، پھر اس کو ہم پہن سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ انسان کا بھی معاملہ ایسے ہی کپڑے کی طرح ہے، اور وہ بھی میلا ہوتا ہے، لیکن اس کی گرد جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، گرد و غبار سے
جیسا کپڑا خراب ہوتا ہے اس کے گرد و غبار ذرا مختلف ہے اس سے انسان کا، بلکہ اس سے زیادہ جلدی وہ خراب کرتا ہے کپڑوں سے، اس کو بچا بھی نہیں سکتے آپ۔ جو اندر کا گرد و غبار ہے وہ انسان کی گناہ ہے، اور گناہ انسان ضرور کرتا ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ اللہ نے بنایا انسان کو اس طرح ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا رہتا ہے، آنکھ سے ہو گیا، زبان سے ہو گیا، ہاتھ سے ہو گیا، جسم سے ہو گیا۔ اب دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اس گرد و غبار کو جو جسم پہ انسان کے اندر جمتا رہتا ہے، جس طرح حدیث میں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو وہ ایک دل پہ دھبا بن جاتا ہے، اور اتنا زبردست دھبا ہوتا ہے کہ وہ اتر نہیں سکتا، اور پھر اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دھبا پھیلتا ہے، حتیٰ کہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، جمع ہوتے رہتا ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، جمع ہوتے رہتا ہے، تو وہ جو دل ہوتا ہے انسان کا وہ پتھر کا کوئلہ بن جاتا ہے، بالکل سخت ہو جاتا ہے۔ ظاہر جیسے ایک کپڑوں کا آپ دھوئیں نہ تو اس کو تو اگر سفید کلر کا ہے تو پھر ماشاءاللہ تھوڑے دن میں اسے خود ہی ایک کلر چڑھ جائے گا، اس پہ عجیب شکل بن جائے گی اس کی، دھوئے جو نہیں۔ تو یہ اندر جو انسان کے بھائیو یہ بھی تو گناہوں سے اسی طرح خراب ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس کے لیے بھی انتظام فرمایا ہے، کس طریقے سے اس دل کو اندر سے پاک کرتا رہے آدمی، اور پاک صاف کرے، تزکیہ ہوتا رہے اس کا۔ اس کے معاملے میں تو ہمیشہ ہم آپ مضمون سنتے ہی ہیں، تزکیے کی مجلس ہے، اس لیے اس کو ایک عجیب رنگ سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ بات ہماری سمجھ آ جائے۔ الحمدللہ اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور اس کو وقت کو ضائع نہ کریں۔ تو جیسے اس کے لیے واشنگ مشین بہت سخت ضرورتی ہے، انسان کے گھروں کے اندر لازم ہے، فرض ہے نا، جس طرح تو رکھنی پڑتی ہے، تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے تزکیے کے لیے، اس کو کہتے ہیں نا واش، اور اندر کے جسم کو جب صاف کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ لفظ، یہ قرآن کا لفظ ہے جو سرکاری دواروں سے ساتھ لے کر آئے ہیں، جہاں قرآن لائے ہیں، جہاں حکمتیں لائے ہیں، وہاں ساتھ میں کیا لائیں؟ تزکیہ بھی لے کے آئے۔ تو اس کی آپ امپورٹنس ملنے کتنی ضروری ہے کہ انسان کو اس سے اگنور کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس پہ توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ تو خود اپنے پہ ظلم کر رہا ہے، آدمی اپنے پہ ظلم کر رہا ہے، سخت ترین ظلم کر رہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے اندر کا بھی اہتمام کیا ہے، جس طرح واشنگ مشین ہے، اس کی بھی ایک واشنگ مشین ہے، سبحان اللہ۔ اگر اس کے لیے پانی ہے تو اندر کے دھونے کے لیے بھی پانی اللہ نے رکھا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے لیے تیسری چیز جو چاہیے کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین کے ساتھ صابن، تو اس کا بھی صابن اللہ پاک نے رکھا۔ دیکھنے آپ، اور تینوں لازم ملزوم چیزیں، یعنی آپ واشنگ مشین کتنی قیمتی لیں، پانی نہیں ہوگا تو آپ کے کپڑے نہیں دھل سکتے، کتنی قیمتی اچھی لیں واشنگ مشین۔ چلے واشنگ مشین بھی قیمتی ہے، پانی بہت نائس ہے، صابن نہیں ہوگا تو پھر تو نہیں ہٹیں گے آپ کے، نکلے گا تو کہیں کی جو دبے پڑیں وہ نکلیں گے۔ اسی طرح لازم ملزوم ہے جو انسان کو تزکیہ کرنے کے لیے، اپنے اندر کو دھونے کے لیے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں، اس کے لیے بھی تین چیزیں بہت ضروری ہیں، واشنگ مشین چاہیے، پانی چاہیے، اور کیا چاہیے؟ سب چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی واشنگ مشین ہے۔ یہ قرآن حدیث کے زبان میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، بزرگان دین نے جو باتیں کی وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اہمیت ہمارے دل میں اتار دے، اور یہ مجلسیں جو قائم ہوتی ہیں، خانقاہیں میں جو لوگ جاتے ہیں، اللہ والوں سے جو ملتے ہیں، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جو نہیں ملتے اس کا بھی آپ فرق دیکھ لیں گے، تو یہ کام نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے تین چیزیں کون سی ہیں بھائی؟ پہلی چیز کیا چاہیے ہمیں؟ واشنگ مشین، مین تو چیز وہی ہے، پانی صابن اور واشنگ مشین ہے، تو کپڑے تو کس میں ڈالیں گے آپ؟ تو اس کی واشنگ مشین جو ہے تزکیے کے لیے الحمدللہ وہ ہے صحبت شیخ۔ یہ قرآن نے بھی کہا ہے خود،
تو سب سے پہلے جو آدمی جو اپنے تزکیہ کرنا چاہتا ہے اس کو کیا چاہیے؟ واشنگ مشین. اور اس واشنگ مشین کون ہے؟ وہ شیخ ہے. شیخ ہے. شیخ ہوگا تو آگے کام چلے گا نا. پھر تو اس میں ڈالیں گے کپڑے آپ. جب شیخ کے پاس آدمی بیٹھے گا جائے گا الحمدللہ اس کی صحبت میں بیٹھے گا ظاہر ہے وہ دھلنا شروع ہو جائے گا. اللہ نے خاصیت رکھی واشنگ مشین کی چیزیں تو بنائی ہو, اندر ڈالیں گے کپڑا تو خود بخود چلنا شروع ہو جائے گی, رنز ہوگی. تو یہ تو کہنے کی بات ہی نہیں. اللہ والے کے پاس جانا نسبت رکھنے کا مطلب ہی یہ کہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی نظریں بھی شفا بن جاتی ہیں, اسے گفتگو کرنا بھی شفا بن جاتی ہے, اسے ہاتھ ملانا بھی شفا بن جاتا ہے, اس کا دیکھنا بھی شفا بن جاتا ہے. لیکن نیت صحیح ہو کہ میں دھلنا چاہتا ہوں. اچھا اب واشنگ مشین تو سمجھ گئے آپ. اب اس کی دوسری چیز کیا چاہیے؟ پانی. چلے شیخ تک تو پہنچ گیا الحمدللہ, لیکن اب صاف کرنے کے لیے پانی کی درکار ہے نا. جس طرح مشین کے لیے پانی چاہیے تو ہم بھی تو ایک کپڑے کی طرح ہیں. اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا. وہ کون سا پانی ہے؟ سبحان اللہ. پانی چشموں سے نکلتا ہے, آسمان سے نکلتا ہے, کنویں سے نکلتا ہے, دریاؤں میں آ جاتا ہے, ایسی ہے نا. تو وہ جو پانی ہے الحمدللہ وہ شیخ کے اندر سے نکلتا ہے. وہ چشمے اندر اس کے خود اللہ نے آٹومیٹک چشمہ لگائے ہوئے جس سے وہ پانی نکلتا ہے اور صاف کر دیتا ہے. گندے سے گندے انسان کو پاک کر دیتا ہے الحمدللہ. وہ کون سا چشمہ ہے؟ وہ اس کی گفتگو ہے, اس کی نصیحتیں ہیں. من جانب اللہ الحمدللہ. مریض کتنا سخت سے کرونک مریض ہو, اس کی گفتگو میں اتنا شفا اللہ پاک نے رکھی ہوتی ہے, اس کی باتوں میں ایسے اترتی ہے دل کے اندر کہ انسان اندر سے صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. اتنی بیماری لے کے اس کے پاس جاتا ہے, اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے, جب اس کی طرف اس کو سننے جب اس کی گفتگو چلتی ہیں, اس کی نصیحتیں آتی ہیں, اس کی گفتگو چلتی ہے, تو الحمدللہ اندر سے باطن اس کا صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی گفتگو اور اس کی جو نصیحتیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہیں. شیخ مل جانے کے بعد جو دوسری چیز ہے اس کی وہ کیا ہے؟ گفتگو اور نصیحتوں کو بڑے غور سے سننی چاہیے باتیں. اور نصیحت ایک ہوگی, مجمع ہزاروں کا ہوگا, 100 کا ہوگا, 500 ہوگا, وہ نصیحت جو کر رہا ہوگا ہر آدمی اپنے اپنے مطابق الحمدللہ اس سے صفائی حاصل کر رہا ہوگا. اور اکثر آپ ایسی جگہوں میں اللہ والوں کی مجلس میں جاتے ہیں تو ایک فکر آپ اکثر سنتے ہیں کہ یار آج تو حضرت نے ایسی بات کی بالکل میرے لیے کی. اکثر ایسے ہوتا ہے. یا میں یہ باتیں سوچ کے گیا تھا کہ آج میں اپنے حضرت سے پوچھوں گا, اپنے شیخ سے بات کروں گا, لیکن مجھے شرم آئی پوچھتے, حیا آئی, بات نہیں کر سکا. لیکن سبحان اللہ جو انہوں نے گفتگو کی میرے تو مسئلے حل ہو گئے یار. یہ اکثر سنا ہے ہم نے اللہ والوں کی مجلس میں, ہم بھی ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا الحمدللہ. بھائی کو سوچ کے رہا کیسے پوچھیں گے یار, شرم آئی, اتنے لوگ بیٹھے ہیں, اکیلے کیسے ملیں گے. تو الحمدللہ اللہ القا فرماتا ہے, اور ایسی باتیں اس کے ذہن سے اور زبان سے اللہ پاک آٹومیٹک نکالتا ہے. مریضوں کو اللہ نے صحیح کرنا ہے نا. آخر مشین کے پاس ہیں, انہوں نے اپنے اللہ سے گفتگو کی, اللہ تعالیٰ مجھے صاف کر. یہاں تو اسباب کی دنیا ہے, تو اللہ نے سبب پیدا کی, بندہ چاہے تو جیسے چاہے کر دیتا, تو قادر مطلق ہے. لیکن سبب اسباب اختیار کرنے ہی پڑیں گے. کوئی آدمی اس سے مزہ جو کرتا ہے پھر وہ اکڑے ہیں تو اکڑے رہے. وہ تو پھر ان کے ہاتھ تو خود فرق نظر آ جائے کہ بھائی اس میں دوسرے انسانوں میں کیا فرق نظر آتا ہے, آپ کو خود نظر آتا ہے. چلو بھائی, اب جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ مشین بھی ہے, پانی بھی ہے, تو چلو پانی ڈال دیا, مشین چل پڑی, لیکن دھبے تو نہ ختم ہوئے, نہیں ہوئے نا. تو اسی طرح بھائی چلو شیخ بھی مل گیا الحمدللہ, یہ بہت نعمت. الحمدللہ اس کی گفتگو بھی سن رہے ہیں, نصیحت بھی سن رہے ہیں, لیکن ابھی بھی دھبے جو ہیں جسم کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے لیے کیا چاہیے دوستو؟ اونچا بولو. صابن کیا چاہیے؟ اونچا بولے نا, آپ سمجھ آئیے میری بات. اب صابن کون سے ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے ہم لے آئے سوپ ہوگا, تو اس کا بھی ایک صابن ہے میرے دوستو. اللہ نے قرآن حدیث میں بتایا صابن کے بارے میں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ذکر اللہ. کل شیء سکالۃ قلب ذکر اللہ. جو ذکر تلقین ہوگا, کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ جو صابن ہے اس مشین کے لیے ریکمینڈیڈ ہے, اکثر لکھا ہوتا ہے نا جی, آپ ڈالیں یہ صابن انشاءاللہ فلاں مشین میں ڈالیں گے تو بالکل صحیح ہو جائے گا. وہ صابن تو بہت ہے یا نہیں ہے, ہر چیز بہت ہے.
ہم کیا ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ یار وہی صابن لیں جو اس کے لیے چلتا ہے، اس کپڑوں کو بڑا صاف کرتا ہے، یہ کرتا ہے. اسی طرح ذکر اذکار بہت ہیں، ساری ذکر ہے الحمدللہ، لیکن یہ جو بات چل رہی ہے نسبت کے ساتھ چل رہی ہے، اس ذکر کو خاص کر تلقین ذکر کہا جاتا ہے. وہ ایسا صابن جو شیخ کی طرف سے عنایت کیے جائے، خود ایسا ذکر تو شیخ خود عطا کرے اس کو کہ تو نے یہ ذکر کرنا ہے، اور اس کو طریقہ بتائے، اس کی تعداد بتائے، اور جو کچھ ایسے بتائے ویسے ذکر جب کرے گا انسان تو الحمدللہ تینوں چیزیں اس کو مل جائیں گی. صحبت شیخ سے مشین بھی مل گئی اللہ کے فضل سے، پانی بھی مل گیا، اور صابن بھی ریکمینڈڈ مل گیا، تو اندر پھر گند کہاں رہے گا؟ گند کہاں رہے گا انسان کا؟ اس کا نام ہے تزکیہ دوستو، یہ ہے تزکیہ. آپ نے بھی تشریف لائے تو آپ نے ساتھ تزکیہ لے کر آئے، قرآن کے ساتھ لائے آپ کے ذات گرامی. کیونکہ جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ دیکھیں اس دور میں کیا حال تھا. کیونکہ کسی کا تزکیہ ہی نہیں تھا، تزکیے کا پتہ ہی نہیں تھا. خانہ کعبہ موجود تھا، کرتے تھے طواف، کعبہ زمزم موجود تھا، صحیح کی دونوں پہاڑی موجود تھیں، لیکن نہ طریقہ نہ سلیقہ نہ کچھ. تو جب تک انسان کا تزکیہ نہ ہو جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. اس کی زندگی کا کوئی شعور ہی نہیں، اس کو پتہ نہیں کھانا کیا ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کی ماں ہے، کس کی لڑکی ہے، کیا کرنا ہے، کس کو پکڑنا ہے، کیا زبان سے گفتگو کرنی ہے، کس کی عزت کرنی ہے، کس کی عزت نہیں کرنی، کچھ پتہ ہی نہیں اس کو. زندگی کا کوئی اصول اس پہ اندر ہے ہی نہیں، اس سمجھ ہی نہیں ہے. جیسے ایک جانور ہے، گھوڑا ہے، بہت خوبصورت گھوڑا ہے، آپ دیکھیں جنگل میں بھاگا پھر رہا ہے، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا، جس کو چاہے لات مار دے گا، کسی کو اچھال دے گا، وہ سب ڈرتے ہیں، یا تو جنگلی گھوڑا ہے، جنگلی گھوڑا. لیکن نسل کا بہت اونچا گھوڑا ہے. انسان بھی اسی طرح ہے، بہترین انسان ہے. آسن تقویم اللہ نے کہا ہے کہ یہ تو میں بہترین تخلیق ہے میری، اس میں تو بڑی صلاحیتیں میں نے رکھی ہے، بڑی کوالٹیز اس میں رکھی ہے. یہ تو جب سنور جائے گا تو یہ تو آسمانوں پہ فرشتے اس کی باتیں کرنے لگتا ہے، میری مجلسوں میں اس کی گفتگو ہونے لگتی ہے. زمین پہ بیٹھ کے میں اس کو کائنات کی چیزیں دکھانا شروع کر دیتا ہوں. مکافات، سبحان اللہ، یہ تو بہت اونچی چیز ہے. لیکن کیونکہ یہ سے اپنا اندر سے گندا ہوا ہے، غلیظ ہے اندر سے، جیسے ایک کپڑا ہے غلیظ ہے، گندا ہے، تو آپ پہن بھی لیں گے اس کو تو کوئی آپ کے ساتھ بیٹھے گا تو نہیں نا، بدبو آئے گی نا، طبیعت خراب ہوگی نا. اس سے آپ نہ نماز پڑھ سکیں گے، نہ قرآن پڑھ سکیں گے، نہ کوئی طہارت کر سکیں گے، نہ کوئی نیک. بگڑا ہوا تو کپڑا ہے، اس میں کیا ہے. اسی طرح انسان اندر سے بگڑا ہوا ہے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے. میں نے جب چاہے منہ سے گالی نکال دی، جس کو چاہے اس کی بےزتی کر دی، کسی کو کیا اس کو مال کھا لیا، کسی کا اس کو دھوکا کر دیا، کسی کے چاہے فراڈ کر دیا، کسی جھوٹے وعدے کر لی، کسی کو اتنے بڑے قسم کھا لی، نہ کسی کی بہن کا پتہ، نہ کسی کی ماں کا پتہ، نہ کسی کی عزت کا پتہ، کچھ بھی. جس کو چاہے لتاڑ دیا. آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ عام چیز ہے دوستوں، بڑی عام چیز ہے. اوپر سے بڑے صاف ستھرے نظر آئیں گے، بڑے جناب یہ تہذیب یافتہ ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، بڑے سیولائزڈ ہیں. وہ سیولائز ہو ہی نہیں سکتا آدمی جو اندر سے صاف ہے. سیولائزیشن کا پتہ ہی نہیں اس کو کہ سیولائز ہوتا ہے آدمی کیسے. کوئی اوپر سے چمکانے سے کوئی آدمی سیولائز تھوڑی ہو جائے گا. یہ ظاہری چیزوں سے تھوڑی آدمی سیولائز ہو سکتا ہے. وہ تو اندر سے بکواس شروع ہو جائے گی اس کی، تو وہ تو ظلم کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، محتاجوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کسی کچھ کر رہا ہے، اس کو عقل ہی نہیں، اس کو ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کیوں اندر جانور ہے، جانور سے بدتر ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ صاف نہیں ہوتا. یہ فرق ہے. اور جیسے انسان پاک ہو جاتا ہے اس میں کیا خاصیت پیدا ہوتی ہے، پاک اور صاف ہونے کے بعد وہ اندر اس کا چمک جاتا ہے. وہ اندر کو لطائف ہیں اس کے جو جگہیں، مختلف جگہیں اللہ نے دی ہیں، 7 لطائف ہمارے جسم میں رکھے ہیں، پوائنٹس رکھے ہیں. لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، لطیفہ سر ہے، لطیفہ خفی ہے، اخفا ہے، نفس ہے، قلبیہ ہے. یہ پوری دنیا ہے انسان کے اندر. جب انسانوں کو صاف کرتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ میسیج ریسیو کیا جاتا ہے نا وائرس پر، تو الحمدللہ وہ سارے کھل کے اللہ کی طرف سے روحانی میسیج قبول کرتے ہیں. ہاں یہ انسان ہے، میسیج قبول کرتے ہیں اللہ کے. وہ ہماری جسم کے اندر سے وائرس کی طرح الحمدللہ کوئی چیز خراب تصور ہی نہیں ہو سکتی کہ کھلا ہے، صاف اور پاک ہوئے ہوئے ہیں. ہر وقت صحبت شیخ مل رہی ہے، ہر وقت نصیحتیں پہنچ رہی ہیں، ہر وقت ذکر اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں.
سبحان اللہ. تو اتنا صاف ہو گیا کہ اس میں سب سے بڑی چیز جو پہلے آئے گی، نبی کے تزکیہ لے کر آئے، سب سے پہلے جو چیز آئے گی وہ کیا آئے گی؟ انوارات تجلیات نبوت اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گی. خیال رکھنا. عادات شریفہ کی جو تجلیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات شریفہ کی جو تجلیات ہیں، انوارات ہیں، ان کے جسم کے اندر پرتوں ہونا، اس کا عکس آنا شروع ہو جاتا ہے اس کا. یہ پہلی صفت آئے گی. کیوں؟ صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں کیا تھے پہلے، کیا تھے وہ؟ اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا تھے؟ اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے صحابی کی زندگی اٹھا کے دیکھیں بھائی. وہاں ان کا تو دستور یہ تھا کہ اگر کسی کی بکری کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تو پھر صدیوں اس سے جنگ ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی، قتل ہوتے تھے، مارے جاتے تھے، بدلے لیے جاتے تھے. آج شعور کیا تھا اس عورت کا، کیا انداز تھا؟ اس ایک بچی نے کیا قصور کیا ہوتا کہ وہ پیدا ہوئی ہے اور زندہ ہے بیچاری، زندہ ہے، گڑا کھوڑ کے اس دبا دیا اپنے سامنے ماں باپ نے. بتاؤ یہ کوئی جانور بھی ایسے نہیں کرتا. جانور بچہ پیدا کرتا ہے تو کم از کم آپ دیکھ لیں، اکثر دیکھو کبھی زو میں جائیں تو چھوٹے شیر جیسا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو چاٹ رہا ہوتا ہے، وہ مستی کر رہے ہوتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ. کبھی ادھر چھلانگ ماری، شیرنی کے بچے آپ دیکھیں نا، ادھر چھلانگ مار کے جاتے ہیں، وہ ہلکی سے پونچھ مار دیتی ہے اس کو پیچھے سے، مست بیٹھی ہوتی ہے، وہ کبھی اوپر چھلانگ مارتا ہے چھوٹا اس کا بچہ، کبھی گود میں جاتا ہے، کبھی اس کو کاٹتا ہے، بس ہلکے سے ایک پونچھ مار دیتی ہے. تو وہ انسان جب تزکیہ نہیں ہوتا انسان کا، یہ سب ہم ایسے ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری ساری سوسائٹی ایسی ہوگی. یہ سب اوپر کا لوت پوت ہے، ان کے ہی بڑے لوت پوت تھے اوپر کے، ڈیکوریشن بہت تھی سب کی، ابو جہل پارٹی سب بہت تھے. اوپر سے چودھری تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ بنا تھا، کوئی کہتا یہ خانہ کعبہ میں سردار ہوں یا اس پانی کا میں سردار ہوں. اپنی عزتیں بنائی تھیں ان لوگوں نے، لیکن اندر سے یہ حال تھا کہ اتنا گند موجود تھا باطن گندا ہونے کی وجہ سے کہ ڈونٹ ہیو رسپیکٹ کیا ہمدردی کا اتنا بھی نہیں تھا کہ انسان ایک چھوٹے سے بچی کا قصور کیا ہے مجھے بتایا. اور یہاں تک کبھی بچی بڑی بھی ہو گئی تو وہ چیخ رہی ہے. ایسے واقعات حدیث سے ملتے ہیں. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جارو ہو گئے. ایسے ایسے واقعات بتایا کہ میں جی اپنی بچی کو لے کر جا رہا تھا، وہ کہتی بابا میرا قصور کیا ہے، مجھے کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ ماں گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں اس کو، گڑا کھود رہے ہیں، وہ چیخ رہی ہے مجھے کہاں، میرا کیا قصور ہے؟ آپ سوچیں، آپ کی بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، ہم کر سکتے ہیں یہ؟ خدا کی قسم. آج آپ یہ دیکھیں حال کیا ہوتا ہے کہ اگر بچی ساری رات، چھوٹی سی بچی رو رہی ہے تو نہ باپ سوتا ہے نہ ماں سوتی، آتی ہی نہیں کہ اس کی یاد پتہ نہیں کہاں درد ہو رہا ہے، کیا پیٹ میں درد ہے. وہ تو بات چھوڑیں، خالہ نہیں سوتی، چاچا نہیں سوتا، ماما نہیں سوتا، وہ تو اور آگے رشتے لے جائیں. جب سنتے تو محلے والا نہیں سوتے کہ یار ہم بتائیں، ہمیں بتایا بچی کو ہم لے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ سب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تزکیہ لے کر ہے. آج معاشرہ جو ہمارے بگڑا ہوا، بھائی بہت کچھ ہے ہمارے پاس، اسلام کی بڑی چیزیں ہمارے پاس. کتنی بڑی مسجد اللہ پاک نے دی ہے، مجھے بتائیں کتنی خوبصورت مسجد ہے، کیسی ڈیکوریشن ہے اس کی، اس کے اندر اخلاق کتنا ہے، یہ بھی تو سوچتے ہیں. یہاں پر آنے والوں کے اخلاقی پوزیشن کیا ہے. میں کسی کے بلے ہم نہیں کر رہا، میں تو ایک تناسب پیش کر رہا ہوں، تناسب پیش کر رہا ہوں. مجھے بتائیں تو اصل چیز جو ہے الحمدللہ وجہ کہ تزکیہ نہیں ہو رہا، صفائی اندر سے نہیں ہو رہی. سجدے بھی ہوتے ہیں، قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، روزے بھی آتے ہیں، سب کچھ رکھے جاتے ہیں، لیکن منہ کی غلاظتیں ختم نہیں ہو رہی، لوگوں سے ظلم ختم نہیں ہو رہا، وعدے خلافی ختم نہیں ہو رہی، غیبتیں ختم نہیں ہو رہی، چغلی ختم نہیں ہو رہی، بدماشی ختم نہیں ہو رہی. یعنی یہ سب چیزیں اسی طرح موجود ہیں. آیا رمضان اور چلا گیا، آیا رمضان اور چلا گیا، کیونکہ تزکیہ نہیں اندر سے، اندر نور آتے ہی نہیں اس کا. دل تو سیاہ ہے ہمارا، ریسیو ہی نہیں کرتے ہمارے لطائف کچھ چیز بھی. ہم نے کسی شیخ سے پاک محنت ہی نہیں کی کسی کے پاس جا کے. بولے الحمدللہ اللہ نے کچھ قدم ہمارے اٹھائے ہیں. سبحان اللہ. آپ کیوں آتے ہیں میرے پاس؟ آپ تو بڑی تمنائیں لے کر آئے کہ ہم جائیں. کیسی پیاری بات، ٹوٹے بوڑھے جیسے بھی ہم ہیں اللہ، لیکن کتنا بڑا قدم ہے ہمارا کہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ ایک چیز لے کر آئے تھے، ہم نے پوری دنیا کو مخالف کر کے ایک طرف چھوڑ کر ہم نے اس کی طرف اپنا قدم اٹھایا ہے. ہم جانتے ہیں اگر ہمیں گننا شروع کریں تو ہم نمک کے برابر بھی نہیں ہے. ایک آٹے میں نمک ہوتا ہے نا سوسائٹی میں، ہم نمک کے برابری مقدار نہیں ہے ہمارے لوگوں کی. ہمارے مقابلے میں اگر دیکھیں
جس کام پہ لگے ہوئے ہیں ان کی نمک کے برابر مقدار نہیں ہے، کسی کوانٹٹی اور کوالٹی اتنی ہے کہ بہت کم، ذرے کے برابر بھی ہمارے لوگ نہیں ہیں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ اس حال کے اندر آدمی کا سبحان اللہ یہ احساس پیدا ہونا جانا کہ یار مجھے کسی اللہ والے کے پاس جانا چاہیے، مجھے ذکر کرنا چاہیے، مجھے وہ اپنی صفائی کرنی چاہیے. سبحان اللہ کیا مقام ہو جاتا ہے آدمی کس چیز میں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں. انشاءاللہ جس نے قدم اٹھایا اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ تجھے خالی نہیں چھوڑوں گا. ایسے موقع پہ تو نے اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب دنیا نے چھوڑ دیا، اس سے دور ہو گئے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بربادی ہو رہی ہیں، ہمارے گھر لٹ رہے ہیں، ہماری سوسائٹیاں لٹ رہی ہیں، ہماری حکومتیں ختم ہو رہی ہیں، چور بازاری اونچے درجے پر ہے، بے ایمانی بددیانت بڑھتے درجے پر ہے، ہمارے گھروں میں فساد بلند درجے پر ہے، دین ایک تماشا بن چکا ہے، سب پتہ ہے ہمیں. اس میں اتنا بھی احساس نہیں، ہمیں اور آپ کو اتنا احساس تو ہو گیا کہ چلو یار کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کے کچھ سیکھ لیں. بولے سبحان اللہ. اللہ چھوڑ دے گا اس چیز کو. کرم والی بات ہے دوستوں، میں احساس دلا رہا ہوں اس چیز کا. اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، اس تزکیہ کو. یہ تزکیہ کی مجلس ہے، اسے موڑنا شیطان نفس گمراہ کرتے ہیں انسان کو، یاد رکھیں. منہ نہ موڑنا. الحمدللہ اس سے بہت فائدہ انسان پوری زندگی میں رہے گا. پاک صاف ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، پرتوئے عادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے وجود کے اندر اترنا شروع ہو جاتے ہیں. وہی صحابہ تھی، دیکھیں آپ، تو یہ حال تھا ان کا. اور اب دوسری طرف کیا، کس کی مثال دیا؟ ان کی عادات کی، صحابہ کرام کی کس کی چیز کی مثال دیں ان لوگوں کی جو کیا تھے اور تزکیے کے بعد کیا بن گئے. کیونکہ شیخ ملا، شیخ کی نصیحتیں ملی. سبحان اللہ، آپ کو تو چہرے مبارک ذکر اللہ تھا. سبحان اللہ، چہرے مبارک ذکر اللہ تھا. وہاں کیا بات تھی؟ اس سے بڑا نہ اس سے بڑا کوئی شیخ ہو سکتا تھا، نہ اس سے بڑا تزکیہ ہو سکتا تھا. اور جن کا تزکیہ ہوا نہ ہی اتنے بڑے انسان پیدا ہو سکتے ہیں. کیا مطلب؟ نہیں ہو سکتے. اتنے بڑے انسان پیدا کر لیے کہ جنہوں نے ان کی زیارت کی، سبحان اللہ، وہ بھی تابعین بن گئے. جنہوں ان کی وہ تابعین بن گئے، تو ان کے مقامات کے بھی انسان پیدا ہونا بہت مشکل ہو گیا. کیا تزکیہ تھا، سبحان اللہ، ہے یا نہیں؟ یہ لکھ رہے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ جو مثال میں سین میں سب آ رہی ہے، مگر کچھ ہی صحابہ کو اٹھا لیا. عجیب کہانی ہے سبحان اللہ ان کی کریکٹر کی. عجیب کہانی ہے کہ وہ ایک انسان، یہ تزکیے سے پہلے یہ کہ میں نے مثال آپ کو دے دی کہ ظلم کی انتہا، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا. ایک بچی کو رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، باپ کہہ رہی ہے، اور باپ اپنے ہاتھ سے دفن کر رہا ہے اس کو. ظلم کی مثال دنیا کے پردے نہیں ملتی. اور پھر اس طرف آ جائیں آپ کہ تب تزکیہ کر دیا گیا. یہی انسان کو جب شیخ تزکیہ کر دیتا ہے تو وہ مرید عجیب چیز بن جاتا ہے. سبحان اللہ، وہ انسان نہیں رہتا. پھر ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ ایسے ہی ہوتا ہے. تزکیہ کرائیں، پراپر طریقے سے کرائیں، ان اصولوں پہ چلیں. یہ کوئی معمولی گیم نہیں ہے، یہ خود ساختہ چیز نہیں ہے کہ وہ چلو یہ کوئی چکر نہیں ہے ایسا. کیوں؟ میں تو بڑا سادہ آدمی ہوں. میں نے اپنی زندگی جو چینج کی ہے، میں تو اس تزکیے پہ چینج کی ہے. اور وہ بھی جانتا ہوں کہ تزکیے سے پیسے جانور سے بدتر تھا. جانور سے بدتر ہوتا ہے انسان. دونوں چیزوں کا آپ فیصلہ خود کر سکتے ہیں. آپ پراپر تزکیہ کرا کے دیکھیں. حضرت علی کا جو تشریف لے جانا تو ایک آ گیا پہلوان، ساتھ میں اس کے 50-60 آدمی ایسے ہوتے نہیں بدماش. علی ہم خدا مانتے ہو؟ کون سا خدا تم؟ ہم کافی ہیں. ہاں، وہ بہت بڑا پہلوان تھا، اس کو نام یاد. حضرت علی نے دیکھا اس کو، کیا تکلیف تجھے کیا؟ کہتا تم کس کو خدا مانتے ہو؟ کہتا خدا مانتے ہیں. کہتا میرے ساتھ لڑ سکتا ہے تو کچھ تھی، تیرے خدا کو دیکھتا ہوں، نعوذ باللہ تجھے بھی دیکھتا ہوں. اس کے ساتھ 4 دفعہ تو کہتا نہیں آنا، اس کو تو مانتا کیونکہ مانو تو ایک آدمی 100 انسانوں سے لڑتا تھا، اتنی طاقت تھی اس میں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے آ جا. پھر پہلی جھٹکیں اس نے لٹا دیے نیچے. نیچے لٹا، سمجھے نا. تو حضرت اوپر بیٹھ گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو ختم کرتا ہوں. چیلنج تو اسے نہیں کیا تھا، ناپاکی اس نے کی تھی، ہمارے اللہ کو برا اسے نہیں کیا تھا. تو اس پر تھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے اس کو. تو اس نے تھوکنے کی کوشش کی
اس چہرے مبارک پہ تھوک تو جا ہی نہیں سکتا تھا الحمدللہ. جس نے نبی پاک نے زیارت کی تو اس تھوک وہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس چہرہ علی تھا رضی اللہ تعالیٰ. اس نے کوشش کی. حضرت علی کا چہرہ جو سکھ تھا اس وقت ایک دم جیسے پانی پڑ گیا ہو، ایک دم اتر گیا نیچے. سائڈ پہ کھڑے ہو وہ پہلوان اٹھا، یہ کیا، یہ تو مجھے مار دینا چاہیے تھا اس کو، تو اب تک اس نے یہ کس طرح چھوڑ دیا. وہ آئے کہتا علی کمال ہے، تو پہلے تو تجھے اتنا غصہ ہے جب میں نے تیرے منہ پہ تھوکنے کی کوشش کی تو نے بدلا نہیں لیا مجھ سے، مجھے چھوڑ دیا. یہ کیا بات ہے، یہ کیا راز ہے؟ کہ یہ تو بہت بڑا راز ہے. کیا راز ہے؟ کہتے یہی تو اسلام ہے. کہتے یہ اسلام ہے؟ کہتے بالکل یہ اسلام ہے. میں بھی تیری طرح جاہل تھا پہلے. دیکھ فرق یہ ہے کہ جب تو پہلے دفعہ تو میں لڑکارا تو اس وقت للہیت تھی، میں خالص اللہ کے لیے تجھ سے لڑ رہا تھا. سبحان اللہ. اور جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو میں نے اپنا تسکیے کی طرف نگاہ دی، اپنے باطنی کی طرف، کہ اب جو میرا لڑنا ہوگا اس غصے پر ہوگا کہ اس نے میرے منہ پر تھوکنے کی کوشش کی ہے. تو ہمارے اسلام یہ نہیں کہتا. سبحان اللہ. ہمارے اسلام ذاتیات پہ بدلہ لینے کے ہمارے اسلام کے قانون نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تربیت ایسی نہیں دی کہ ہم کسی اپنی ذاتیات پہ کسی کی بدل لیں، بلکہ اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، عفو اور چھوڑ دیتے ہیں انسان کو. وہ جاہل ترین انسان تو قتل کرنے والے لوگ جب اس نے یہ بات سنی کہ یہ اسلام ہے آپ کا، اس کو چھوڑ دیتے. اب آپ دیکھ لیں آج اسلام کو کیا پیش کیا جا رہا ہے. اس مثال کو آپ دیکھ لیں، کیونکہ قوم کی تزکیہ ہی نہیں ہو. اتنی بڑی سزا ہے، عذاب ہے اللہ کی طرف سے ہمارے، کہ ہمارے کس طرح آپ دیکھیں ہمارے آج بتاڑا جا رہا ہے اس بات سے کہ یہ قوم تو یہ ہے، اسلام تو یہ ہے، اسلام تو یہ ہے، اسلام تو یہ ہے. کیوں کہ اللہ والوں کو چھوڑنے کے بعد پھر یہی حال ہوتا ہے. یہی حال ہوتا ہے. تو وہ نتیجہ کیا نکلا، اس نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ بات سنو، اگر یہی اسلام ہے تو جلدی آؤ مجھے کلمہ پڑھا دو. برسوں کا کافر نہ ماننے والا اللہ تعالیٰ کو، اس نے جو کلمہ پڑھا تھا پیچھے 80 آدمی کھڑے تھے. اس نے کلمہ تو 80 آدمی نے کہا کہ سبحان اللہ، ہم بھی اسی طرح اسلام لاتے ہیں. تو ایک تزکیہ ہونے سے انسان کی، اب ہم یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے کتنے لوگوں کو یہاں اپنا دوست بنایا ہے جس کے ملک میں ہمیں، یا کتنے لوگ ہمارے دشمن بنے ہیں، کیونکہ ہمارا کریکٹر خراب ہے، وہ ہمیں جانتے ہیں. ورنہ یہ قوم نفرت کیوں کرے؟ جس قوم نے ہمیں بلایا ہے یا دی ہے، ہمیں جناب اعلیٰ سوسائٹی دی ہے، جو ہمیں کھانے کو دیا ہے، یا سب کچھ چلتا ہے، ہمیں نوکری دی ہے، سب کچھ چلا ہے، وجہ کیا ہے؟ دشمن تو نہیں ہو سکتی. انہوں نے ہمیں مسجدیں دی ہیں، انہوں نے ہمیں ہستی کی اجازت دی ہے. وجہ کیا ہوا کہ انہوں کو ہماری جو بغیر تزکیے کا کریکٹر ان کو نظر آ گیا کہ یہ تو بھائی جھوٹے، یہ تو ٹیکس کھاتے ہیں، یہ تو بڑے بدماش لوگ ہیں. ہم تو سمجھتے تھے اسلام میں کہ ان کے تو کوئی ٹیکس کھانے والا چیز نہیں ہے. ان کی شریعت تو کہتی ہے کہ جس ملک میں تم جاؤ، یہ شریعت ہے، جس ملک میں تم جاؤ ان کے پورے قانون جو بھی وہ بنائے وہ بالکل شریعت کے قانون ہوں گے، آپ ان پہ عمل کرنا ہو. ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں یار یہ بس کھا جاؤ، ان کے ساتھ تو بےایمانی جائز ہے. استغفر اللہ تعالیٰ. تو ایک انسان پیدا ہو جاتا ہے یہاں سے الحمدللہ، جس پہ یہ قوم فرق کر سکتی کہ بھائی واقعی یہ تو مسلمان ہے، یہ تو بڑی معجزات ہے. وجہ کیا؟ تزکیہ کوئی نہیں، بس کھاؤ پیو عیش کرو، پیٹ بھرو، بلڈنگیں بناؤ، مال کماؤ، حرام ہے، ٹیکس ہے، سود ہے، کچھ پتہ ہی نہیں. بس بہانے ڈھونڈتے پڑتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ایسا فتویٰ ہمیں مل جائے، کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جو ہمیں بہانہ ملے ہم وہ کام شروع کر دیں. بہانہ ملے اور ہم اس پہ جناب اس کو جائز قرار دیتے. یہ سب اندر کا گن ہے. یہ حضرت علی میں یہ کہاں سے چیز آئی بتائیں مجھے؟ یہ صحابہ میں اتنا اف کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں سرکار آتے مبارک کہاں سکھا رہے ہیں. غزوہ احد ہے، اور اتنی زبردست جتنی نبی کریم سے اس میں تکلیف ہوئی ہے شاید ہی کسی غزوہ میں اتنی تکلیف ہوئی ہو. آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرے مبارک پہ زخم آئے، خون بہہ رہا ہے، صحابہ کرام بہت برا حال، ان کا قتل ہو رہا ہے، اور آپ پر کافی چوٹیں لگی ہیں، زخموں سے چور ہیں آپ، تمام صاحب پریشان ہیں. سبحان اللہ. وہاں یہاں کیا سبق ملتا ہے آپ یہ دیکھیں، سبق کیا ملتا ہے. اللہ
نبی کریم ہاتھ اٹھاتے ہیں اوپر، اٹھا کہتے ہیں یا اللہ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. سبحان اللہ. جس کو انسانیت سے اتنا پیار ہو تو اپنی امت سے کتنا پیار ہوگا مجھے بتائیں. وہ انسان جو اس پر اتنی دشمنی کر رہے ہیں، اتنا ظلم اٹھایا ہے، اتنے زخم لگے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے، ان کی زبان مبارک سے عفو دیکھیں آپ، معاف کرنا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اللہم اہدی قومی، میرے مولا یہ جو قوم ہے ان کو ہدایت دے، ان کو راستہ دکھا، ان پہ تو اپنا فضل فرما، اپنے قریب لے کر آ. یہ تو دیکھیں کس طرح سائڈ لے رہے ہیں اللہ کے جلال کے آگے کھڑو کے، اپنی کس طرح کتنا کہتے ہیں یہ جانتے ہی نہیں ہیں، مجھے پہچانا نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا پیغام لے کر آیا ہوں، میں کس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میری شخصیت کیا ہے، مجھے نہیں پہچانے. ابھی نہیں مجھے پہچانے تو ان کو چانس دے. صحابہ کرام تو تیش میں تھے بہت زیادہ. وہ آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ آپ دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے بدعا کریں آپ. صحابہ نے کہا تو ادھر سے جواب سنے. سبحان اللہ. کہنے لگے فرمایا نبی کے سنے کہ میں لعنت کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت کے لیے بھیجا گیا، میں تو رحمت کے لیے بھیجا گیا. جب یہ تذکیہ ہوا صحابہ کرام کا تو اس صفت کا عکس پڑا ان کے جسموں کے اندر الحمدللہ، اس کا نور گیا اس کیفیت کا. تو سارا صحابہ کا زندگی یہی تھی، عفو اور درگزر کرنا، بڑے سے بڑے واقعات پہ صاحب معاف کر دیتے تھے کیونکہ تزکیہ ہو گیا. جیسے تزکیہ ہوا تو یہ نور اندر پہنچ گیا الحمدللہ. میرے بھائیو ہمارا زندگی کا مقصد اور منزل یہی ہے. جب ہم نے قبر میں جانا ہے نا تو یہ چیز لے کر جانی ہے، ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے تو قبر ہماری آگ کا گولا ہوگا، آگ کا گولا دہکتا ہوا آگ ہوگی. اگر ہم نے اپنے اس جسم کو سنوارا نہیں، ان بلاؤں سے پاک نہیں کیا اپنے آپ کو، ہم میں وہ صفات نہ آ جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اندر تھی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا گیا کہ جو نمونہ آپ ہمارے لیے بن کر آئے اس کو حاصل کریں. وہ سوائے تزکیے کو ہم آ نہیں سکتا ہمارے میں. تو میرے بھائیوں اور سننے والی بہنوں، سب کو یہ پیغام ہے بہت بڑا، غور کریں کہ کہیں بھی کوئی آپ کی تزکیے کی منزل ملتی ہے، کوئی شیخ آپ کو نظر آ جاتا ہے جہاں آپ کو دل ٹک جاتا ہے، فوراً شیخ کے پاس جائیں. اس میں تو حضرت تھانوی رحمت جبھی کہ یہ فرض عین ہے. میں نے مثال مشین کی دی تھی کہ یہ تو گھر کے اندر سب سے پہلے آپ کی اہلیہ کہیں گی، آپ کی وائف کہیں گی کہ یہ تو فرض ہے سب سے پہلے مشین لے کر آؤ، ورنہ تم جمعہ کیسے پڑھو گے، تم نماز کیسے پڑھو گے، باہر کیسے جاؤ گے. یہ تو فرض ہے. کہیں سے پیسے ادھار لے کے لو لیکن مشین ضرور لے آئیں. بھائی مشین کے بغیر تو گھر چل ہی نہیں سکتا. اس کی جگہ بنا کے رکھیں گے. پہلے جب مکان بنائیں گے تو مشین یہاں آئے گی، واشنگ مشین. تو اسی طرح ہر زندگی کی سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں کوئی شیخ ملے. اس کے بغیر تو انسان زندگی بیکار ہے. وہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک جانور، میں نے آپ کو بتایا. اور جب وہی گھوڑا اللہ اکبر 80 نسل کا گھوڑا، بہترین نسل کا گھوڑا جنگل میں پھر رہا ہے تو لوگوں کو مارتا ہے، پھر ٹانگیں مارتا ہے. اور جب کوئی اس کو پکڑ لیتا ہے ٹرینر آدمی، اور جب اس کو ٹرین کرتا ہے اسی گھوڑے پر بادشاہ سواری کرتے ہیں. وہ اس قابل ہو جاتا ہے، بادشاہوں کی سواریاں بن جاتا ہے. اسی طرح انسان جب اتنا بکھرا ہوتا ہے، ساری دنیا سے لعنت اس پہ، اس سے پریشان ہوتی ہے، گھر والے اس کے کریکٹر سے پریشان ہوتے ہیں، دوست پریشان ہوتے ہیں، بزنس والے پریشان ہوتے ہیں، ساتھی پریشان ہوتے ہیں، بیوی پریشان ہوتی ہے، بچے تنگ آئے ہوتے ہیں اس سے. بچے کہتے ہیں باپ گھر نہ آئے تو اچھا، جب آتے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. بیوی تنگ آتی ہے کہ یار کس سے میری شادی ہوگی. اسی طرح عورتوں کے کریکٹر ہیں، آدمی ان سے تنگ آ جاتے ہیں، یار کیسی اللہ نے بیوی دے دی مجھے، اس سے بہتر تھا میں شادی ہی نہ کرتا. اور کتنی رحم والی چیزیں ہیں یہ جو اللہ نے گفٹ پیدا کی ہیں. ایک عورت کے لیے شوہر اس کا گفٹ ہے. اللہ کہتا ہے اس سے نفرت ہونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. ایک عورت مرد کے لیے سکون ہے. وہ تھکا رات کو آتا ہے تو ساری رات اس کو سکون عطا کرتی ہے. اور یہ مقام اللہ پاک نے رکھا ہے جس وقت شوہر بلائے تو انکار نہ کرنا کہ تجھے ہم نے اسی حیت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ تو اس آدمی کو سکون عطا فرما. تو اس پر قربانی کرے گی، اپنے نفس کو مارے گی تو تو اعلیٰ درجے کی ہزاروں تہجد سے زیادہ تجھے ثواب مل جائے گا اس چیز کا. لیکن عورت آج نہیں سمجھتی اس بات کو، اپنی خواہشات پہ کیوں چلتی ہے. اندر تزکیہ کس نے نہیں کیا، نہ کسی شیخ سے تعلق ہے، نہ معاملہ ہے. یہی چیز ہے کہ انسان کے مرد کی ہے. اپنی بیوی کی جذبات کو سمجھ، اس کے احساسات کو سمجھ. وہ کہتے ہیں نوکر نہیں ہے،
تو صرف تیری روٹی پکانے نہیں آئی، تیرے گھر والوں کے جھاڑو دینے نہیں آئی، اس کے اسٹیٹس کو سمجھ، اس کے شعور کو سمجھ. اگر تو نے اپنی بیوی کو راضی کر لیا تو الحمدللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی قسم تجھ سے راضی ہوں گے روز قیامت. جس کے گھر والے خوش ہوں گے اس سے، اپنے شوہر سے، بہت بڑی اس کے لیے معاملات ہے. کتنی لیکن یہ چیزیں ہمیں ملتی کیوں نہیں؟ ایک خاوند کو بیوی بری لگتی ہے، بیوی کو خاوند کیوں برا لگتا ہے، بچے کیوں برے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر سے تزکیہ نہیں ہوا. تو یہ ایسا اہم ہے کہ جیسے مشین وہ اہم ہے ہمارے گھر کے اندر، اللہ والے کے پاس جانا، اس سے نسبت رکھنا، تعلق رکھنا اسی طرح اہمیت ہے جیسے گھر کے اندر مشین ہے. ہماری زندگی بیکار ہو جائے گی، یاد رکھیں، اور بیکار جا رہی ہے. اگر ہم 70 سال کے 80 سال کے تب بھی اس کے ساتھ رہیں گے، اور پھر اس لوازمات کے ساتھ کہ آپ کو اس کی نصیحتیں بھی اثر ہوں. سبحان اللہ. یعنی اس کی نصیحتوں کو سنیں، دل میں اتاریں اور اس پہ عمل کریں، اس پہ آدمی چلے، تبھی تو فائدہ ہے. کپڑا ڈالیں تو پانی ڈالنے کے بعد پانی ڈالنا پڑتا ہے اس میں، یا نہیں؟ پھر باتیں سنیں، ادھر سے ادھر سے نہ نکالیں، پھر تزکیہ نہیں ہوگا. چلیں شیخ مل گیا، اگر پانی نہ ملا، مشین آ گئی، اگر پانی نہ ملا تو کپڑا ڈال دیں، وہیں پڑا رہے گا، سڑتا رہے گا. شیخ تو لے لیا آپ نے، لیکن اس کی نصیحتوں کو قبول نہیں کر رہے، تو وہ تو ایسے ہوگا جیسے پانی آپ کے اندر ہی آ ہی نہیں رہا. تو تزکیہ کیسے ہوگا؟ اگر پانی بھی لے لیا، سبحان اللہ، شیخ بھی مل گیا، یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کی نصیحتوں کو قبول کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. اتنے دنوں کے بعد سوال پوچھیں گے، یہ ہے؟ ہاں جی یہ گند تو ہے ہمارے اندر، یہ چیز تمہارے افسوس کی بات ہے. کہ آپ نصیحتوں میں عمل کیا کر رہے ہیں؟ جس نے آپ کو ایک حرام چیز آپ تک بچائی کہ حرام سے آپ ابھی تک نہیں بچے، اس حرام سے ابھی تک توفیق نہیں ہے آپ کو بچنے کی، تو پھر نصیحت کیا قبول کی؟ اس کا مطلب ہے شیخ تو لے لیا لیکن پانی ابھی تک آپ میں نہیں پہنچا، ویسٹ کریں. چلو نصیحتیں بھی لی، یہ بھی لے لیا، تو تیسری چیز جو ہے صابن. ڈبے تو پھر بھی ہوں گے، ڈبوں کو مٹانا ہے تو پھر کیا ہے؟ جو صابن اس کے پاس ہے، جس نے آپ نے تلقین کیا ذکر اللہ، اس کو اسی پابندی کے ساتھ کریں. جس وقت اس نے بتایا کہ صبح اتنا کرنا ہے، شام کو اتنا کرنا ہے، ہاں وہ آپ کے اگر ایڈجسٹ نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ وہ، تو اپنے جا کے شیخ کو بتائیں کہ حضرت اس وقت مناسب نہیں ہو رہا میرے لیے ذکر کرنا، کوئی اور مجھے طریقے سے بتائیں کس طریقے سے میں اس کو اپنی تعداد کو پورا کروں. وہ آپ کو بتائے گا. لیکن یہاں اپنی مرضی لے آئے جی، کبھی کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی نہیں کیا، کبھی 10 کر لی، کبھی 5 کر لی. یاد ہے کہ تزکیہ نہیں ہو رہا ہے. میں تزکیے کی نیت سے اپنے حضرت کے پاس گیا تھا، آج اس عمر تک پہنچ گیا ہوں الحمدللہ. جو نصیحتیں آپ نے کی تھیں، جو تصویر بتائی تھی، مکمل طور پہ اس تصویر پہ ویسے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے پتا ہے پھر تزکیہ کیسے ہوگا میرا. جانور کے جانور پھر وہ یادیں آ جاتی ہیں ساری. کتنے ٹرین کر لیں آپ گھوڑے کو، دوبارہ جنگل میں پھینک دیں اس کو، پھر آستہ آستہ وہی جنگل جو گھوڑا بن جائے گا. پھر تو اور بھی خطرناک ہے. دیکھیں آپ کو شیخ بھی مل گیا، آپ کو نصیحت بھی پہنچ رہی ہیں، آپ کو ذکر بھی مل گیا، پھر بھی لوگ کہیں تو جانور ہے جی، اس کے بھاگو سے پگلے. تو پھر تو بھائی یہ تو بہت افسوس کی بات ہوگی. تو 2-3 باتیں ہیں الحمد سب کہ جو حضرات اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، جو خاص آدمی کرتے ہیں، بالکل بیوقوفی ہے. وہ اپنے اندر کو نہیں پہچانتے کہ کتنے گند گھسے ہوئے ہیں. یہ قبر میں جا کے نہ کھلیں. یاد رکھیں، اگر جاننا چاہتے ہیں آپ میں کتنے گند ہیں تو لوگوں سے دریافت کر لیں آپ کو لوگ کتنا پسند کرتے ہیں، آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. ہونا تو یہی چاہیے کہ دشمن بھی آپ کا ہو تو وہ آپ کو پسند کرے. سبحان اللہ. یہی کریکٹر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابو جہل پارٹی جو تھی وہ بھی پسند کرتی تھی، آپ مانتی تھی، جانتی تھی، اور نبوت کے قائل تھے. یہی نہیں قائل نہیں تھے، پتا تھا ہم کو، لیکن وہ تکبر تھا. تزکیہ لینا نہیں چاہتے تھے، تزکیہ آئے نہیں تھے، وہ تکبر کا تھا، وہ مانتے نہیں تھے. تو ایسا انسان تو پھر آپ دیکھیں گے جس نے کرایا نہیں، تو لاکھوں چیزیں، اور ایسا آدمی جو جاتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر اس میں یہ چیزیں موجود ہیں، تو بہت بڑی چیز ہے. امپورٹنس پتہ چلی جی آپ کو کچھ جو میں نے زور لگایا، سمجھ آئی کتنے اہم چیز ہے؟ سمجھ گئے نا آپ کو؟ تو اس کو اسی طرح لیں، اور جو حضرات سن رہے ہیں وہ بھی اس کی امپورٹنس کو سمجھیں. ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑی چیزیں ملنے کے بعد کل قبر ہماری پھر آگ سے بھری ہو، وہی گند ہم لے کے جا رہے ہیں، وہی دھبے پڑے ہوں. ایک مشین آپ لے کر آئے ہیں، پانی بھی ڈالا ہے، صابن بھی ڈالا ہے، اس میں کپڑا نکلا، دھبے وہیں پڑے ہیں، لات ماریں گے اس مشین کو، ایک کم سی میں چھوڑو یار، تو مشین صحیح کام نہیں کرتی. ایسے ہی ہوتا ہے. اپنے آپ کو ماننے کی کوشش کرے آدمی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ اس تزکیے کی منزل کو ہم سمجھ سکیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.